السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ عز وجل فی کتابہ المبین: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث ويعلم ما في الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي ارض تموت ان اللہ علیم خبیر۔ سورہ لقمان، آخری آیت۔ سامعین کرام، اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے 5 چیزیں ایسی بیان کی ہیں جس کا یقینی علم صرف اور صرف اللہ ہی کے پاس ہے۔ آئیے سب سے پہلے ہم آپ کو اس آیت کریمہ کا ترجمہ بتلاتے ہیں، پھر تھوڑا سا مطلب۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے، وہی بارش نازل فرماتا ہے، اور ماں کے پیٹ میں جو ہے اسے وہی جانتا ہے۔ کوئی بھی نہیں جانتا کہ کل کیا کرے گا وہ، نہ کسی کو یہ معلوم ہے کہ کس زمین میں مرے گا۔ یاد رکھو، اللہ تعالیٰ ہی پورے علم والا اور صحیح خبروں والا ہے۔ سامعین کرام، حدیث بخاری شریف کے اندر روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 5 چیزیں مفاتیح الغیب ہیں، یعنی 5 چیزیں غیب کی چابیاں ہیں جنہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یعنی حدیث بھی کے اندر بھی وہی باتیں ہیں، قرآن کے اندر بھی وہی بات۔ آئیے ہم اس کی تھوڑی سی تفسیر آپ کو بتاتے ہیں تشریح کے ساتھ کہ قیامت کے قریب کی علامتیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں، لیکن قیامت کے وقوع کا علم، صحیح قیامت کے آنے کا بالکل صحیح پل وہ کیا ہے، اس کا علم صرف اور صرف اللہ ہی کو اور کسی کو نہیں ہے، کسی فرشتے کو بھی نہیں ہے، نہ کسی نبی کو، نہ کسی رسول کو۔ اچھا، آئیے بارش کا معاملہ کیا ہے۔ بارش کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے کہ بارش کے آنے کا وقت اس کے آثار سے، اس کی علامتوں سے ایک تخمینہ اور اندازہ تو لگایا جا سکتا ہے، لیکن یہ بات ہر شخص کے تجربے اور مشاہدے کا حصہ ہے کہ یہ تخمینے کبھی صحیح بھی ہوتے ہیں اور کبھی غلط بھی ہو جاتے ہیں۔ حتیٰ کہ محکمہ موسمیات جو ہوتے ہیں ان کے اعلانات بھی بعض دفعہ صحیح ثابت نہیں ہوتے، تو جس سے صاف واضح ہو جاتا ہے کہ بارش کا یقینی علم کہ کس پل بارش آئے گی اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ تیسری چیز، رحم مادر میں مشینی ذرائع سے جنسیت کا ناقص اندازہ تو شاید ممکن ہے کہ بچہ ہے یا بچی، لیکن ماں کے پیٹ میں نشو و نما پانے والا یہ بچہ نیک بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا، ناقص ہوگا یا کامل ہوگا، خوبصورت ہوگا، بد شکل ہوگا، کالا ہوگا، گورا ہوگا، کیا کھائے گا، کیا نہیں کھائے گا، وغیرہ باتوں کا صحیح علم صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں۔ اور چوتھی بات، انسان کل کیا کرے گا، وہ دین کا معاملہ ہو یا دنیا کا، کسی کو آنے والے کل کے بارے میں علم نہیں ہے کہ وہ اس کی زندگی میں آئے گا بھی یا نہیں، اور اگر آئے گا تو وہ اس میں کیا کچھ کرے گا۔ اس کا صحیح علم صرف اور صرف اللہ رب العزت کے پاس ہے اور کسی کو نہیں۔ اچھا، آخری چیز، 5ویں چیز، موت کہاں آئے گی، موت کا معاملہ۔ موت کہاں آئے گی، گھر میں آئے گی یا گھر سے باہر آئے گی، اپنے وطن میں آئے گی یا دیار غیر میں آئے گی، جوانی میں آئے گی یا بڑھاپے میں آئے گی، اپنی آرزوؤں و خواہشات کی تکمیل کے بعد آئے گی یا اس سے پہلے، اس کا صحیح علم صرف اور صرف اللہ رب العزت کو ہی ہے اور کسی دوسرے کو نہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس پر ایمان لانے کی، ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔